أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دینی اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، جمعہ میں جیسے ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا تھا تفسیر کا، انشاءاللہ العزیز وہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آج چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کی حقیقت اور رمضان کے فضائل کیا ہیں اس کو آج ہم جانیں، تاکہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کی وہی اہمیت اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو، اور اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم روزے کی عبادت کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ثواب بھی ہمیں عطا ہوگا۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے کا ایک مقصد رکھا ہے۔ جس طریقے سے آج ہر شخص اپنے کاروبار میں لگانے سے پہلے اس کے نتائج کو اور اس کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہونے والا ہے، اور اگر ہمیں اس سے نقصان ہو جائے تو ہم اس کا بدل کیا پیش کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو احکم الحاکمین ہے، اس نے جب اس کائنات کو وجود بخشا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو اس کائنات میں بھیجنے کا بھی ایک مقصد رکھا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کو دل و دماغ میں بٹھانے کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس مقصد کے تحت اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یوں تو ہر شخص اس کائنات میں آیا، اس کا زندگی گزارنا اور اس کا اپنے حیات اور کارناموں کو انجام دینا اس دنیا میں ہونا ہی ہے، لیکن اگر وہ اپنے مقصد کو سمجھ لے، اپنے مقصد کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد نے ہمیں اس کائنات میں وجود کیوں دیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں تو یقیناً وہ زندگی ہماری کامیاب زندگی ہوگی۔ یوں تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن کریم میں یہ آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ آیت صاف طور پر انسانوں کے اور دیگر مخلوقات کے اس کائنات میں وجود کیے جانے کو صاف طور پر بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس آیت میں صاف طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی پرستاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کائنات میں وجود دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتلا دیا کہ آپ کو بندگی تو کرنی ہی ہے، عبادت تو میری کرنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ گنجائش دے دی کہ آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں،
آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میل جول بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں وقت بتا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کچھ وقت دے سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو وقت دے سکتے ہیں، آپ اپنے احباب و دوستوں کو وقت دے سکتے ہیں، ان سے آپ میل جول کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجنے کا مقصد اس کائنات میں محض عبادت ہے۔ اگر عبادت ہم کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم کامیاب ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جو عبادت کیا ہوا کرتی ہے، کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا کیا ہوا کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کر دینا، اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنی بندگی کو ظاہر کر دینا کیا ہوا کرتا ہے، وہ اس سے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ایک واقعہ قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا پیغام دیا، اور اس پیغام میں ہمیں کیا نتیجہ اس سے دیکھنے کو ملا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دونوں بندوں کو، اپنے دونوں نبیوں کو کس طریقے سے قبول کیا، یہ تمام چیزیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ایک پیغام دیا کہ آپ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے اسے قربان کریں گے۔ تو بتائیے آج کون ایسا شخص ہوگا جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے، اور وہ بھی اپنے لخت جگر کو، اور وہ بھی اکلوتی اولاد کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے قربان کر دیں؟ آج کون ایسا ہوگا؟ لیکن اس میں محض بتلانا یہ ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مان لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لینا، یہ چیز ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کے واقعے سے جو عبرت ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنے نبی کو ایک حکم دیا، اور حکم دیتے ہی اس حکم کی تعمیل کے لیے باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فرما برداری کے طور پر، بات ماننے کے طور پر کس انداز میں لیا، اور اس حکم کی تعمیل بھی کی۔ اور صرف یہ نہیں کہ سرسری طور پر اپنے دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کرتے ہوئے، اس بات کو لازمی طور پر جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے انہوں نے جانتے ہوئے اپنے دل میں یہ عزم مصمم کر لیا، پورا پختہ ارادہ کر لیا، اور صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کام کو انجام بھی دینے کو تیار ہو گئے۔ انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر، جو بتلاتے ہیں اس بات کو، جو گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل سرنڈر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں نے، باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور بالکل حکم کی فرما برداری کرنے کو تیار ہو گئے. یہ الفاظ استعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، اور یقیناً وہ کامیاب ہو گئے. اور یقیناً وہ دونوں کامیاب ہو گئے. انہی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، اپنی مقدس اور مبارک کتاب میں کیا. یہ ایک مثال تھی اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی، سر تسلیم خم کرنے کی، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کر دینے کی. یہ مثال تھی. اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل سرنڈر ہو جانا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے، کس انداز میں اس مہینے کو گزارنا ہے، اس مہینے میں اپنی زندگی کو کیسا بنانا ہے. اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ ایک مثال ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی. ہمیں چاہیے کہ آنے والے مبارک مہینے میں جو رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں. کیا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے کی برکتیں کیا ہیں؟ اس مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں؟ ہمیں اس ماہ میں کیا ملنے والا ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں اس وقت ضرور حاصل ہوگی جب ہم اس کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں گے. تو ہمیں وہ فضیلتیں بھی حاصل ہوگی، وہ برکتیں بھی حاصل ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات بھی حاصل ہوگی، وہ تمام کی تمام رحمتیں، وہ تمام کی تمام برکتیں، وہ آگ سے خلاصی کا اعلان، وہ تمام کا تمام ہمارے ہی حق میں ہے اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے رمضان المبارک کے ماہ کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے ہی کو حکم دیا گیا، تمہیں ہی کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا. کیوں؟ کس لیے؟ کیوں حکم دیا گیا رمضان المبارک کا؟ اس مہینے میں روزے کیوں رکھنے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم پر کیوں عائد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں. اور وہ زندگی ہم کیسے گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا؟ وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے کے ہم پر اتنا بڑا انعام کر دیا کہ وہ مہینہ 11 مہینوں کے لیے زندگی گزارنے کی راہ ہے، زندگی گزارنے کا ٹریننگ ایک مہینہ ہے. ایک ہمیں اپنی زندگی سدھارنے کے لیے مہینہ دے دیا کہ تمہیں اس ماہ میں جیسا میں کہوں
اس کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لو تاکہ تمہارے 11 مہینے اس زندگی کے مطابق آ جائیں۔ کیا ہے رمضان؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ صرف اور صرف 3 چیزوں سے رکنے کا، 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آپ کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں، اور حلال طریقے سے مجامعات، ہم بستری اپنی اہلیہ سے صحبت کرنے سے رک جائیں۔ ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ سحر کا وقت ہو گیا اور اب سحر کا وقت ختم ہونے پہ تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، تمہیں مجامعات سے پرہیز کرنا ہے، تو وہ اللہ کا حکم ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ صرف اور صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یا پرہیز کر لینا کسی چیز سے اس نام کا روزہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ جیسے بہت ساری حکمتیں ہیں رمضان کے روزہ رکھنے کی، بہت سارے ڈاکٹرز بھی بیان کرتے ہیں، وہ اپنے موضوع میں لکھتے ہیں کہ روزے کے یہ فائدے ہیں، روزہ رکھنے سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، جسم میں یہ چیزیں، ان کی ماترائیں بڑھ جاتی ہیں اور ان چیزوں میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے، اور روزہ جب کھولتے ہیں تو یہ چیزیں کھانے سے، جیسا میٹھی چیز استعمال کرنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، کھجور سے روزہ کھولنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، وہ تمام کی تمام باتیں ہمارے لیے فائدے مند ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے روزہ کا، وہ روزہ ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ اگر بھوکے رہنے میں فائدہ ہے تو ہم سحر ختم ہونے کے 2 منٹ بعد تک اگر کھا لیں، ہمیں 14 گھنٹہ یا 16 گھنٹہ روزہ رکھنا ہے، لیکن سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر 2 منٹ تک کھا لیں اور افطار کے 2 منٹ لیٹ ہم افطار کریں جبکہ وقت ہو چکا ہو، تو کیا ہمارا یہ روزہ رکھنا فائدہ دے گا؟ ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے 1 منٹ بعد میں بھی اگر ہم نے کچھ کھا پی لیا تو ہمارا روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس مہینے میں تمہیں کرنا وہی ہے کہ تمہیں 11 مہینوں کی ٹریننگ لینی ہے۔ اس مہینے میں جو میں حکم دے دوں اس کے مطابق تمہیں ادا کرنا ہے۔ جب میں کہوں کہ کھانا شروع کر دو تو کھانا شروع کر دو۔ اگر کھانے میں میرے کہنے کے باوجود افطار میں تم نے لیٹ کی تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، وہ بھی تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب افطار کا وقت ہو گیا اور میں نے تمہیں کہہ دیا کہ افطار کر لو، کھانا شروع کر دو، اگر ہم چاہیں کہ نہیں روزہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، ہم 1 گھنٹہ اور لیٹ افطار کر لیں، تو وہ ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم بھوکے تو رہے لیکن ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ جب میں کہوں افطار کر لو، جب میں کہوں سحر کر لو، اور جب میں کہوں حلال کام ہونے کے باوجود اس پر کنٹرول کر لو۔ حلال چیزیں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہے کہ دن کے وقت میں تمہیں اس کام کو انجام دینے سے احتیاط برتنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تمہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو وہ ہم نے اللہ کے حکم کو مانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ بھوکے رہنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو مان لینا، اللہ کے حکم کی پیروی کر لینا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا حکم دے اس کے حکم کے مطابق ہمیں اس پر عمل کر لینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی چیز کا نام ہے لعلکم تتقون،
تمہیں یہ ساری چیزیں اس لیے کروائی جا رہی ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس لیے کروایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اس لیے حاصل ہو رہی ہے، تقوی اس لیے حاصل ہو رہا ہے، کیوں؟ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کھانے کا، ہم نے کھا لیا۔ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا بھوکے رہنے کا، ہم بھوکے رہ گئے۔ اگر اس میں 2 منٹ کی بھی تاخیر کر دی تو ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ دن کی گرمی برداشت کرتے ہوئے جب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں بھوکا رہنا ہے، اگر ہم سے کوئی کہے روزہ رکھنے کی حالت میں، ایک مرد مومن کا روزہ ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں کوئی آ کر کے اس سے کہے کہ میں تمہیں اتنے روپیے دے دوں گا، 1 گلاس پانی میرے سامنے پی لو، کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اکیلے گھر میں ایک بندے کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں وہ اکیلا اپنے گھر پر ہے، لیکن بتائیے کون ایسا بندہ ہوگا جو اپنے گھر پر اکیلا ہونے کے باوجود خوف خدا اپنے دل میں نہ رکھتا ہو اور روزے کی حالت میں پانی پی لیتا ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کو خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ میں نے جس کا حکم مانا ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا حکم ہے روزہ رکھنا، اس لیے میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ میں روزہ میں نے رکھا ہے، اللہ کے حکم سے رکھا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہوں، اس لیے میں روزے کی حالت میں پانی نہیں پی سکتا۔ اس کو کتنی شدت سے بھوک لگی ہو لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ اسے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حکم کو اس نے مانا ہے۔ ایک بالغ بچہ جس کی عمر 16 سال 17 سال ہے، لیکن اس نے پورے دن برداشت کیا، پورے دن اس نے برداشت کیا اور افطار کے وقت اس نے افطار کیا۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر کتنی اپنی رحمتیں برساتی ہوگی۔ اس لیے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں تقوی کی تربیت دیتا ہے، ہمیں پرہیزگار بننے کی تربیت دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو، مبارک مہینے کی پہلے سے تیاری کریں، اس مہینے کو ایسا مہینہ سمجھے کہ ہم اس میں تربیت گاہ بنا لیں، اپنی ٹریننگ کا مہینہ بنا لیں۔ ہم اس مہینے کو ایسا مہینہ بنا لیں کہ اس مہینے میں جیسی ہم زندگی گزارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی، ویسی ہماری زندگی 11 مہینے کی بن جائے، تو ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ آگ سے خلاصی کا ہمارے لیے اعلان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مکمل قبول کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مہینہ ہمیں مبارک مہینہ عطا کرے اور اس مبارک مہینے کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں ہم حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں، اس کے لیے ہم سب تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔